السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں جو بہترین اور اصل بنیادی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جنت میں بھی آدمی پہنچتا ہے، تو دو چیزیں بنیادی ہیں. ایک تو ایمان اور اعمال صالحہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو آدمی چل ہی نہیں سکتا. اور دوسرے حسن اخلاق، اچھے اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت ہماری کی ہے، اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، رویہ اچھا رکھنا. یہ ہمارا دین اور ہمارا اسلام جو پھیلا ہے وہ اچھے اخلاق سے پھیلا ہے، کیونکہ اخلاق ہم ظاہر کے ساتھ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت قصے آتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے نیچے نہیں اترتے تھے. آپ کے زمانے میں غلط قسم کی لڑکیاں بھی آتی تھیں، آپ کے زمانے میں گانے والیاں بھی آتی تھیں، آپ کے زمانے میں ڈاکو بھی آتے تھے، آپ کے زمانے میں جو ہے بڑے بڑے کانڈ کرنے والے بھی آتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے نیچے نہیں اترتے تھے. اخلاق اپنا ہو یا پرایا ہو. غیر بھی آتے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر بھی آتے تھے، بے ایمان بھی آتے تھے، یہود نصارہ بھی آتے تھے، سب آ کے پھرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایسا اخلاق کا معاملہ کرتے تھے تو سامنے والا تو سیکھ جاتا تھا. 3 لڑکیوں کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں. ایک گانے والی تھی سارا، مکہ مکرمہ میں. ایک زنا کا اڈا چلانے والی تھی آنا، یہ بھی مکہ مکرمہ میں تھی. اور ایک خراب کام کرنے والی تھی مدینہ منورہ میں. یہ تینوں کے قصے الگ الگ حدیثوں میں آتے ہیں. تو میں صرف ایک قصہ سنا دیتا ہوں کہ مکہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی جو سارے مدینہ میں معروف تھا کہ بھی اس سے خراب کوئی لڑکی نہیں ہے. اگر وہ اپنے گھر سے نکلتی خوشبو لگا کر بن ٹھن کر وہ نکلتی مدینہ میں، تو مدینہ منورہ میں مشرکین بھی رہتے تھے، یہود نصارہ بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے. بعد میں چھٹائی ہوئی
آخری دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہر آدمی چاہے یہودی مذہب کا ہو، چاہے مشرق مذہب کا ہو، چاہے مسلمان ہو، ہر آدمی اس سے ڈرتا تھا. پتہ چلا کہ وہ لڑکی آ رہی ہے تو اپنا رستہ لوگ بدل لیتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلی. پہلے کھڑے رہ کر تو یوں دیکھا سب جگہ، دیکھا کہ حضور کھانا کھا رہے ہیں تو سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی رخ پر. اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں کیا اس کو تو روکے، کیسے روکے، یہ تو سیدھی وہی جا رہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، اکیلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آ کر سامنے کھڑی ہو گئی، غیر مسلمہ، مسلمان نہیں تھی، غیر مسلمہ، اور کھڑے رہ کر اس نے کہا یا محمد عطا کل وحیدن و تنسانی. نہیں، پہلے تو جملہ کہا عطا کل کما یا کل العبد، آپ جو ہے ایسا کھاتے ہو جیسے تو غلام کھاتا ہے. سوال کیا اس نے تو آپ نے جواب دیا العبد من عباد اللہ آکل کما یاکل العبد. لیکن اللہ کے بندے میں سے ایک بندہ ہوں، ایسے کھاتا ہوں جیسا کہ بندہ کھاتا ہے. تو اس نے دوسرا سوال کیا عطا بولو وحید و تنسانی، آپ اکیلے کھاتے ہیں مجھے بھول گئے، مجھے نہیں کھلائیے. دیکھو چھیلے درجے کی یہ لڑکی ہے، آخری درجے کی، لیکن نبی الجھتا نہیں. آج تو ہم ہمارے ساتھیوں کے ساتھ الجھ جاتے ہیں. اللہ، ہماری مسلمان بیوی کے ساتھ الجھ جاتے ہیں، عورتیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ الجھ جاتی ہے، بھائی کے ساتھ الجھ جاتا ہے. اور وہ الجھن ایسی ہوتی ہے کہ جو نسلوں تک چلتی ہے. اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تجھے کھانا کھانا کھا لے میرے ساتھ. تو تیسری بات کیا کہتی ہے؟ نہیں، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. تو آپ نے اپنے ہاتھ میں ٹکڑا لیا، لے کھا. میں کہا نہیں، اپنے منہ کا لقمہ کھلاؤ. تو حضور نے اپنے منہ سے لقمہ نکالا، اپنے ہاتھ میں رکھا، اس کو دیا. وہ یہ منظر دیکھ کر پسیج گئی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. تو قرآن شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تعریف نہیں ملے گی آپ کو. آپ اتنی اچھی نماز پڑھتے تھے، آپ اتنی تہجد پڑھتے تھے، آپ نے جو ہے اتنے قرآن ختم کیے، یہ کہیں نہیں ملے گا. آپ نے اتنا اچھا حج کیا، یہ نہیں ملے گا. لیکن آپ کے اخلاق کو ہائی لائٹ کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ جو ہے بہت اونچے اخلاق والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہائی لائٹ کیا قرآن. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اخلاق پر بیان نہیں کیا ہے، آپ نے بیان کر دیا، کتاب لکھ دی، نہ، آپ نے برت کو دکھایا، اخلاق سامنے آ کے. ابھی اکثر بیچنے کی لڑکی ہے، ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی اگر آج کا آدمی ہوتا تو ایک غصے میں تھپڑ مار دیتا، بھگا دیتا، بھاگ یہاں سے، شرم نہیں آتی، کس سے بات کر رہی ہے. وہاں یہ نہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی آپا، حقیقی آپا. آج کل ہمارے دعوت کے کام میں مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے اور عورتوں کو آپائے بننے کا شوق بہت ہے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیر آپا ان کو اللہ بناتا ہے، خالی تصویر پکڑنے سے پیر نہیں بنتا. خالی دستانے پہننے سے، تصویر گھمانے سے اور آنکھوں میں سرما لگانے سے، عام پہننے سے آدمی پیر نہیں بنتا. تو اوپر سے مقبولیت آتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کسی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ جبریل کو کہتا ہے جبریل 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 وہ میرا بندہ اور بندی ہے نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو پھر جبریل آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آسمان والوں تم بھی محبت کرو۔ تو سارے آسمان کے فرشتے محبت کرنے شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کی محبت زمین پر پھیلا دی جاتی ہے۔ یہ مقبول، ایک ہے مشہور اور ایک ہے مقبول۔ شیطان مشہور ہے، مقبول نہیں ہے۔ فرعون یہ مشہور ہے، مقبول نہیں ہے۔ قارون یہ مشہور ہے، مقبول نہیں ہے۔ آج کل کے جتنی بھی چودھری دنیا میں ہے یہ مشہور ہے، مشہور، مقبول نہیں ہے۔ شہرت یہ زمین سے چلتی ہے اور مقبولیت یہ آسمانوں سے ہے، اور وہ ایمان اور اعمال صالحہ اور اخلاق کی بنیاد پر آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو دیندار بن گیا، اور دیندار بھی اس لیے بنی کہ ہر آدمی کہنے لگا ارے بڑی اچھی لڑکی ہے۔ جو سارا مدینہ ڈرتا تھا اس سے، اب اللہ نے اس کی محبت ان کے دل میں ڈال دی۔ اخلاق سیکھو اللہ کی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایسے لوگوں کے ساتھ اخلاق برتے جن کے بارے میں حضور نے خود نے کہا تھا کہ انہیں کعبے میں بھی دیکھو تو قتل کر دینا، چھوڑنا نہ۔ ان میں یہ سارا جی تھی گانے والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت گانا گاتی تھی۔ سارا نامی ایک لڑکی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ آتے، مشرکین مکہ دوسرے بھی آتے تھے مکہ مکرمہ، تو وہاں آ کر کہتے تھے کہ چلو مکہ مکرمہ جا کر 3 کام کریں گے آپ، ایک تو سارا کا گانا سنیں گے، اور ایک الگ نامی کے اڈے ہیں زنا کے، وہاں کچھ وقت گزاریں گے، اور ایک کعبہ ہے تو یہ اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ یہ 3 کام ہوتے تھے ان کے، کہ سارا کا گانا سنیں گے اور انک نامی عورت سے ملیں گے، اور بچوں کے کعبہ ہے وہاں پر کعبے میں وہاں جائیں گے تو طواف بھی کریں گے۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی سارا کی، اور وہ جو مالدار لوگ ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ اس کو پیسہ ہی اس کا دیتے تھے کہ یہ محمد ہے، اس کے خلاف تو گانے گا، تو پیسہ لیتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو گانا گاتی تھی۔ مکہ کا لڑکا لڑکیاں سب اس کو پہچانتے تھے سارا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق دیکھو۔ ایک مرتبہ ایسا قصہ ہوا کہ وہ اتفاق سے مدینہ آئی، حالانکہ مدینہ آنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی سوال ہی نہیں، وہ مدینہ کیوں آ گئے؟ آدمی مدینہ منورہ آتا تھا یا تو مسلمان ہونے کے لیے آتا تھا، یا کوئی کسی کا رشتہ دار ہو، بہن رہتی ہو، بھائی رہتا ہو، چچا رہتا ہو، تو ملنے کے لیے آتے تھے۔ یہ سارا آ گئی مدینہ، کسی کو پتہ ہی نہیں، لیکن چونکہ یہ بہت اچھی آواز تھی، سب اس کے گانے سنے ہوئے تھے سارے کے سارے، تو آپس میں چرچے شروع ہوئے، ارے وہ کچھ سنا نا، وہ سارا آئی ہے، کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ ارے مدینہ میں سارا آئی ہے، مدینہ کا اور سارا کا کیا جوڑ؟ آپ کو پتہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن چونکہ باتیں پھیلتی ہیں تو عورتوں تک بھی جاتی ہیں، امہات المومنین تک بھی جاتی ہیں، امہات المومنین تک باتیں گئی تو امہات المومنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت کچھ سنا آپ نے؟ یہ کرنا یہ تو سارا آئی ہے، اور مدینہ نہیں آئی ہے، ان کا مدینہ ہے، ارے کہیں اڈا نہ کھول دے گا، گانے کا اڈا یا نہ کھول دے، سب جانتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ آپ چلا یہ جو حتیم ہے نا، حتیم وہی اس کا ڈیرا لگتا تھا گانے کا، رات کے وقت میں گانا
گاتے تھے صاحب اور پیسے لوگ دیتے تھے، ٹپ دیتے تھے ٹپ، اور یہ گانا گاتی تھی. آپ نے فرمایا مدینہ میں کیوں آئی؟ تو ماؤں نے کہا کہ نہیں کچھ پتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پوچھنا ہوتا تھا. امہات المومنین کی 2 پارٹیاں تھیں. ایک پارٹی کی ذمہ دار حضرت عائشہ تھی اور ایک پارٹی کی ذمہ دار ام سلمہ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو پوچھ لیتے بھائی عائشہ تمہیں کچھ پتا ہے کیوں آئی ہے؟ ام سلمہ تمہیں کچھ پتا ہے کیوں آئی؟ تو یہ معاملہ ہوتا اگر حضرت عائشہ اور ام سلمہ جڑ جاتی رائے میں تو مسئلہ حل ہو جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک نے بھی مخالفت کی تو اسے ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ یار ایک مخالفت کر رہی ہے، ایک مان رہی ہے، ایک نہیں مان رہی. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ 2 پارٹیاں تھیں. ایک پارٹی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور ایک پارٹی کی ذمہ دار ام سلمہ ہوتی تھی. تو حضور نے دونوں سے پوچھا بھائی وہ سارا آئی ہے، سن رہے ہیں مدینہ میں، ہاں تو سن تو ہم دے رہے لیکن کیوں آئی ہے، کہاں ٹھہری ہے، یہ ہمیں پتا نہیں. اب باتیں پھیلی سب جگہ. حضور کو تو سارے قصے معلوم تھے کہ اس نے ہمارا خلاف کتنا کہا ہے، کیا کیا کہا ہے. اتفاق ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے اور یہ سارا جو ہے آپا بن کر سب کے سامنے آ گئی. تھی مشرکہ. آپا کا کیا مطلب؟ اوڑھنی بوڑھنی ڈال دی، کپڑے اچھے پہن لیے، ٹھیک ٹھاک کر لیے، چہرہ ٹھیک ٹھاک کر لیا اور حضور کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں اس کو، لیکن صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. جس نے دیکھا وہ مسکرا کر اس نے اپنی گردن نیچے کر لی. پہچانتے تھے سب. تو آپ نے یہ نگاہ ڈالی، آپ نے کہا کون ہے؟ ہاں آپ نے فرمایا انت سارا، ارے تو سارا ہے؟ فرمایا ہاں. جب آپ نے زور سے کہا انت سارا، تو سارا، تو زور، تو وہ جو اس نے کہا میں سارا ہوں، یہ آواز ماؤں تک پہنچی حضور کی. اور جہاں ماؤں کے مکانات تھے وہاں قریب نہیں کھڑی تھی. ارے ارے سارا ساری ماؤں نے سارا سارا. تو آپ نے سوال کیا جیت مسلمہ، بھی اسلام قبول کرنے آئیے؟ تو دیکھا اللہ. جیت مہاجرہ، ہجرت کر کے آئیے؟ اللہ. تو آپ نے فرمایا مدینہ میں کیوں آئی ہے تو؟ غیر آدمی مدینہ منورہ میں آئے تو پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، تمہارا کوئی شوہر ہے، تمہارا کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی خاندانی کوئی کام ہے، کاغذات ہے، تمہارے کوئی زمین ہے؟ فرمایا نہیں. اب ہم کیوں آئی؟ فرمایا میں اس لیے آئی. دیکھو وہ کہہ رہی ہے، حضور جواب دے رہے ہیں اور جواب بھی اخلاقانہ دے رہے ہیں، الجھتے نہیں. نگلنا سیکھو، اگلنا مت سیکھو. چپ رہنے کے فضائل بہت ملیں گے، بولنے کے فضائل نہیں ملیں گے. جیسا کم کھانے کے فضائل بہت ملیں گے، زیادہ کھانے کے فضائل نہیں ملیں گے. اس لیے حضور کے زمانے میں ناشتہ ہوتا ہی نہیں تھا. اتنا ناشتہ ہم نے پیدا کر دیا ہے. دوپہر کا کھانا، رات کا سرانہ، پھر رات کا کھانا، پھر سوتے وقت کھیر کا کھانا، یہ ساری ہماری پیداوار ہے. حضور کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جب خوب بھوک لگے اس وقت بھی اتنا کھا لو جتنا آدمی جی سکے. ڈائبٹیز کی بیماری جو ہے نا میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی. شوگر کی بیماری میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، زیادہ کھانے سے ہوتی. آدمی زیادہ کھائے، زیادہ کھائے، زیادہ کھائے تو بیماری میں آ جاتا ہے. اسی لیے دیکھو رمضان المبارک کے مہینے میں طبیعت سب کی اچھی رہتی ہے، فریش رہتا ہے آدمی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اخلاقانہ
اچھا تو ہجرت کر کے بھی نہیں آئی، مسلمان ہونے بھی نہیں آئی، اچھا یہ انٹرسٹنگ مجلس ہو گئی، مائیں بھی دھیان سے سن رہی ہے، میں حضور پوچھ رہے جواب کیا دے رہی ہے، پہچانتے سب تھے اس کو، اور اس کی جتنی بھی حرکتیں تھی وہ بھی سب کو یاد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اشعار پڑھتی تھی تو جو ذرا تکلیف دینے والے اشعار ہو وہ 4 مرتبہ پڑھتی، آپ سمجھ گئے نا کہ جب دل کو جو تکلیف پہنچے ایسا اشعار تو 4 مرتبہ پڑھتی، 5 مرتبہ، یہ مشرقین کا مزہ آتا تھا، اور پریشانی اور پریشانی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت کر کے بھی نہیں آئی، مسلمان ہونے بھی نہیں آئی، تیرا کوئی یاد کام بھی نہیں، مدینہ میں آئی کیوں تو اس نے کہا حضرت میں اس وجہ سے آئی ہوں کہ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا ہے، آواز میں میری وہ کرنٹ نہیں ہے، وہ کشش بھی نہیں ہے، اور میں بہت پریشان ہو گئی، میرا دھندا بند ہو گیا، میری آواز تھی، گانا گاتی تھی، لوگ جو ہے میرا گانا سنتے تھے، مجھے پیسہ دیتے تھے، میرا گھر خرچہ چلتا تھا، وہ بھی بند ہو گیا، اور جو لوگ میرے گاہک تھے کئی لوگ تو بدر میں مارے گئے، اور کئی لوگ جو ہے وہ بھاگ کر تمہارے پاس آ گئے، یہ بیٹھے ہیں سارے کے سارے مسلمان ہو کر آ گئے تو سب سارے کے سارے یہاں بیٹھے ہیں، تو میرا دھندا بند ہو گیا۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں مدد لینے کے لیے کہ آپ میری مدد کریں۔ آپ الجھے نہیں، خبردار ہرگز نہیں، میں نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا، ہاں کروں، میں ضرور مدد کروں، اور ایسی تیری مدد کروں گا کہ میں مسلمانوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، یعنی یہ نہیں کہوں گا کہ تم لوگ چندہ جمع کرو، تو بھی پیسہ لا، تو بھی پیسہ لا، تو بھی پیسہ لا، یہ نہیں کہوں گا۔ میں جو ہے میرے جو گھر والے ہیں، رشتے دار ہیں، خاندان ہے، میں ان پر بوجھ ڈالوں گا، خاندان والے میری بیویوں پر، میرے جب مجھ سے منسلک ہیں قرابت میں ان پر ڈالوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بنی ہاشم کا اللہ تم جو ہے نکالو، چندہ نکالو، اور سب کے پاس سے پیسہ لے کر یا جو بھی انگوٹھی یا جو بھی تھا وہ کھجوریں جو بھی لے کر اسے ذرا سے میں سارا کر دیا، نکلے جا، یہ اخلاق برتے غیر کے ساتھ اور کسی کو ستانے والی تھی۔ آپ نے فرمایا کافی ہے، نہیں کہا کافی وافی، بہت ہے میرے لیے، بہت ہے۔ جب جانے لگی تو حاتب ابن ابی بلتع یہ رستے میں کھڑے تھے، اور زمانے جاہلیت میں سارا کے اور حاتب ابن ابی بلتع کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ حاتب ابن بلتع کے بغیر یہ نہیں رہتی تھی، اور اس کے بغیر یہ نہیں رہتے تھے۔ یمن کے تھے حاتب ابن بلتع، مال بہت تھا ان کے پاس، تو جاتے جاتے سارا سے کہا کہ سارا کہاں پہ ٹھہری ہے، مجھے پہچانا، میں حاتب ہوں۔ ہاں پہچانا ہے، تجھے کیسے نہیں پہچانوں گی میں، تو نے تو میرے گانے بہت سنے، بہت چپ دیے، بہت پیسہ دیا ہے، کہاں ٹھہری ہے، کہاں ٹھہری ہے؟ تو چلتے چلتے کہا فلاں جگہ ٹھہری ہے، تو میں رات کو آؤں گا تو سو جائیں گے، تھوڑا ارجنٹ کام ہے۔ حاتب ابن بلتع چلے گئے رات کو، وہ انتظار بھی تھی وہاں۔ ارے حاتب، وہ پرانی جو روش تھی، تعلقات تھے زمانے جاہلیت کے، اس اعتبار سے اس سے بات کرنی شروع کی۔ تو حاتب ابن بلتع نے کہا کہ دیکھ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک مدد تو میری کر، میں اس کی وجہ سے آیا ہوں، اور کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے، اب میں مسلمان ہوں۔ تو بتاؤ کیا؟ یہ کہ یہ خط ہے، یہ خط مکہ مکرمہ کے جو چودھری ہیں بڑے بڑے، ان لوگوں تک پہنچا دینا، اور کچھ نہیں، سارا کام اتنا ہے۔ ہاں پہنچا دوں، لیکن چپکے سے لے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ خط جو ہے بس، اور کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تیرا میرا جو یارانہ تھا، تعلقات پرانے، وہ ختم ہو گئے، اب میں مسلمان ہو گیا،
میں جو ایک رخ پر حضور کے ساتھ چل پڑا اور تو اپنے رخ پر ہے، اب تو اپنے رخ پر ہے، تو جانے تیرا کام جائے لیکن میرا خط پہنچا دے گا. بہت اچھا. تھوڑی کچھ بات چیت کر کے حاطب جو ہے اپنے گھر پر آ گئے. یہ سارا لے کے روانہ ہو گئی. یہاں وہی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہارا راز مکہ جا رہا ہے. فتح مکہ جو ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا اعلان نہیں کیا تھا. آپ مشورہ کرتے تھے صحابہ لے کے چپ کے مشورہ کرتے تھے. کہتے تھے کہ دیکھو مکہ مکرمہ فتح کرنا ہے، مکہ والوں کو پتہ نہیں چلنا ہے، اچانک داخل ہو جانا ہے مکہ مکرمہ. تو چپ کے مشورہ کرتے تھے. وہ چپ کے مشورے میں یہ ہاتھی پہ بیٹھا کرتے تھے. سارے صحابہ کے سامنے مشورے نہیں ہوتے تھے. بعض مشورے ایسے ہوتے کہ وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں، بعض مشورے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل خصوصی مشورے ہوتے ہیں، بعض مشورے ایسے ہوتے ہیں کہ صرف 2-4 آدمی مشورہ کر کے مدعے میں اعلان کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کئی چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ سارے بھرے مجمع میں جو ہے مشورہ ہوتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ جو 10-15 آدمی میں مشورہ ہوتا ہے، پھر قابو میں نہیں آتی تھی. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب کے کان میں کہتے تھے بھائی یہ مشورہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم دونوں بیٹھ کر مشورہ کر کے فیصلہ کر دیں گے. پھر جب سب چلے جاتے تھے بیٹھ کر دونوں سے، میں چھوٹا تھا نا تو اتنی تو عقل تھی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تھیلی لے کے بیٹھ جاتا تھا ابا کے ساتھ. تو دونوں آپس میں مشورہ کر کے باہر آ کر اعلان کر دیتے تھے، سارا مجمع اسے قبول کر لیتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جو فتح کیا وہ اعلان فتح کیا، اعلان نہیں کیا جہاں جانا، بلکہ آپ نے کہا ہمیں اس طرف جانا ہے. مکہ ہے یوں اور حضور نے رخ بتایا یوں تاکہ لوگ سمجھے وہ یہاں کہاں جا رہے ہیں. پھر وہاں سے یوں مڑ کے آئے مکہ کی طرف. حاطب کو سب پتا تھا تو انہوں نے خط میں لکھ دیا سب مکہ والوں کو، اور یہ خط لے کے جا رہی تھی سارا. تو آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی کہ دیکھو میں تمہارا راز جا رہا ہے مکہ. حضور نے فرمایا کون ہے کہ دلی سے خط لے آئے؟ اور علی نے کہا میں تیار ہوں، فضل ابن عباس نے کہا میں تیار ہوں، فلاں نے کہا میں تیار ہوں. بھائی جاؤ وہ خط لے آؤ، اس کو مارنا مت، اس کے ساتھ بد اخلاقی مت کرنا. یہ لوگ دوڑ کر اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا وہ خط دو تم کو دیا ہے، حاتم نے خط دیا. تو مجھے تو نہیں دیا، خط نہیں ہے، ہمیں آسمانوں سے خبر آئی تھی، خط دو. خیر چلو تم اس طرف دیکھو میں نکالتی ہوں. چنا کہ اس نے جو کسی بھی جگہ سے خط نکالا، خط دیا صحابہ کو، صحابہ نے وہ خط لیا. جب صحابہ نے وہ خط لیا تو لے کے جانے لگے تو ایک صحابی نے کہا بھی کھول کے دیکھو وہی خط ہے کہ اور خط ہے. تو اور کاغذ ہوا تو چنانچہ علی نے کھولا تو فرمایا ہاں وہی خط ہے، دستخط بھی کیے ہوئے ہیں حاتم بن بلتع کے. یہ لے کر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور بیٹھے ہوئے تھے. ابھی کیا ہوا یہ خط علی حضور نے فرمایا سنا علی. حضرت علی نے سنایا کہ اس میں لکھا ہوا تھا سب بھائی مکہ مکرمہ فتح کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہونے والا ہے، میری بیوی بچوں کا خیال رکھے. ان کے بیوی بچے وہاں تھے حاتم بن بلتع کے مکہ میں. اس نے فرمایا اچھا بولا حضرت عمر کو ابو بکر کو سب کو بولا، سب کو بلایا بھائی یہ خط دیکھو. خط دیکھا. اب حضرت عمر جو ہے یہ ایک دم سے ناراض ہو گئے. فرمایا حضرت بس آپ کو مجھے حکم دے دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا نہیں. حضرت اتنا بڑا قصور، کتنا بڑا قصور ہے کہ ہمارا راز بھیج دیا مکہ. آپ نے فرمایا میں حاتم کو بلاؤ. حاتم بن بلتع کو بلایا. ابھی حاتم تمہارا خط ہے؟ فرمایا ہاں میرا ہے. یہ دستخط تمہارے ہیں؟ میں کہا میرے. لیکن آپ نے ایسا خط کیوں لکھا مکہ والوں کو؟ حضرت صرف اس لیے لکھا کہ میری بیوی بچے وہاں ہیں، مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے، فاتحانہ داخل ہوں گے تو کہ میری بیوی بچوں کو کوئی مار نہ دے. تو میں نے ان پر احسان کیا تو یہ لکھ دیا کہ میری بیوی بچوں کی حفاظت کرنا.
جب یہ جملہ کہا تھا تو عمر اور الجھ گئے. نہیں حضرت نہیں، آپ مجھے، تو آپ نے فرمایا مہلن یا عمر، مہلن یا عمر، عمر بیٹھے رہو. یہ بدری ہے، بدر میں شریک ہوا ہے، اور بدر والوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. یہاں تک اخلاق برتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں تو علماء نے لکھا ہے کہ سارا مسلمان بھی ہو گئی، اچھی جگہ اس کی شادی بھی ہو گئی، بعض علماء نے لکھا بستی میں دفن بھی ہو گئی. لمبے قصے ہیں، تھوڑے وقت میں سارے قصے سنا نہیں سکتے. اچھی زندگی گزری. تو بد اخلاقی سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اور اخلاق سب سے پہلے اپنے بیوی بچے کے ساتھ برتو. یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھائیاں دیکھو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ساتھیوں کی اچھائیوں کو دیکھو. جریر ابن عبداللہ البجلی یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ بڑے آدمی تھے حضرت جریر، یمن کے شہزادے تھے حضرت جریر. حضور کا کمرہ چھوٹا تھا اور یہ باہر آ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ ہو جریر 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 آئے ہیں. آپ نے سوچا کہ کسی کو تو میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میں تھوڑی جگہ دے دو، جریر کو اندر بلاؤں. لیکن ایسا کھچاکھچ کمرہ بھرا ہوا تھا کہ جگہ تھی نہیں. تو آپ نے اپنی چادر لی اور چادر لے کر حضرت جریر کی طرف یہ پھینکی. کہا جریر اس کو بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ. تو حضرت جریر یہ اخلاق برتے حضور نے. وہ مشرک تھے. پھر جہاں انہوں نے حضور نے چادر پھینکی تو جریر ابن عبداللہ نے وہ چادر لی اور چادر لے کر اپنے سر پہ رکھی اور یوں کہا کہ حضرت یہ چادر کا درجہ میرا سر ہے، میں اس پر بیٹھ نہیں سکتا. اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. ایک قصہ نہیں، یہ تو میں نے مختصر قصے بیان کی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق پر مستقل باب باندھے ہے. تو صحابہ نے اپنے کے ساتھ فرائض کر. ہمیں اگر ہمارے ساتھیوں کو لے کے چلنا ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق برتنے ہوں گے. تو ہمارے ساتھی ہم سے جڑ کے چلیں گے. اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بد اخلاقی کی تو ایک مرتبہ تو عزت کریں گے آپ کی، آپ کے کھانا بھی کھلا دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن بعد میں آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ معاملہ ہے بیوی بچوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے تھے، باہر والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ. اتار چڑھاؤ ہوتا تھا، دیکھو اتار چڑھاؤ تو ہوگا. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ مجھے ایسی بیوی ملے کہ بالکل 100% ہو تو انشاءاللہ بغیر بیوی کے رہے گا. اور کوئی عورت اگر یہ سمجھے کہ مجھے ایسا شوہر ملے کہ جو 100% ہو تو بغیر شوہر کے رہے گی. اور بیوی تو اڑی ٹیڑھی ہی اچھی لگتی ہے، ایک دم سیدھی سی، ایک دم ہر حال میں ہر وقت متقیہ بنی ہوئی کیا بیوی. کبھی تیز بولے، کبھی یہ کرے، کبھی یہ کرے. خود امہات المومنین کے قصے تو یہی تو آتے ہیں. جو ماں اس سے بولتی تھی کہ حضور ناک پکڑ لیتے تھے عائشہ کا اور کہتے تھے کہ یہ دعا پڑھ اللہم اذھب عنی غیظ قلبی، اللہم اذھب عنی غیظ قلبی. ایک مرتبہ عائشہ کا ناک پکڑا اس نے، لیکن آہستہ سے پکڑا، اتنا زور سے نہیں کہ خون نکل آئے. اور ایک مرتبہ ام سلمہ کا پکڑا، فرمایا کہ دعا مانگو اللہم اذھب عنی غیظ قلبی، کہ اللہ میرے دل کا جو غبار ہے، میرے دل کے اندر جو یعنی غصہ بھرا ہوا ہے تو اس کو نکال دیں. اخلاق سے نیچے کبھی نہیں آئے اور مال کی طرف کبھی جھکے نہیں، کبھی بھی. ایک مرتبہ ساری مائیں جمع ہو گئی، اتفاق ہوا ساری مائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز پڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر جاتے تھے.
پھر مغرب کی نماز پڑھانے آ جاتے تھے، پھر عشاء کے بعد جہاں پر بھی آرام کرنا ہوتا تھا وہاں آرام کر لیتے تھے جس گھر میں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ کے گھر سے شروع کرتے تھے، پہلے ان کا مکان پڑتا تھا، تو حضرت عائشہ کے مکان میں ساری کی ساری مائیں جمع۔ آپ نے اندر داخل ہوتے ہی کہا سبحان اللہ، درائر مابعد، درائر کہتے ہیں سوکن کو، درائر مابعد سوکن ایک ساتھ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اجتماع میں جاتے تھے میوات، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی وغیرہ سب ہوتے تھے، تو وہ ہوتے ہیں پورے لوگ جو آگ کا کام کرتے ہیں اور پھر آنکھوں میں بڑے بڑے چشمے بھی لگاتے ہیں، ویلڈنگ والے جاتے تھے، رستے میں میوات میں آتے تھے، ابا کہتے تھے بیٹا اس طرف مت دیکھ، اس طرف مت دیکھ، اس طرف مت دیکھ۔ تو میں نے کہا کیوں؟ ارے وہ بہت خراب چیز ہوتی ہے، وہ اس کے قریب سے گزریں گے، اگر معمولی سے ایک چنگاری بھی جو اگر آنکھ میں لگ گئی نا تو آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے کن، ابا کہتے تھے، اور پھر میرے یہ مار کہتے کہ 100 کن یہی سے آیا ہے، 100 کن۔ تو حضور نے کہا سبحان اللہ، درائر مابعد، یہ ساری کی ساری 100 کن ایک ساتھ جمع ہو گئی، کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سب خاموش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بھی بتاؤ تو صحیح تم نے کیوں جمع ہوئی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت اچھی عربی زبان ان کی، اشعار بھی جانتی تھی اور سلیقے کی بات کرنا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب جمع ہوئی ہیں، ہمارا تھوڑا خرچہ بڑھا دو، گھر خرچہ۔ بس آپ نے کہا، حالانکہ غلط بات تو کہی تھی، عورت تو جو ہے اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ تھوڑا گھر خرچہ بڑھاؤ۔ تو حضور نے جو سنا تو حضور میں اتنا اثر ہوا کہ حضور خاموش ہو گئے۔ اچھا جب خاموش ہوئے تو باہر صحابہ کھڑے تھے، صحابہ کا معمول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو وہ صحابہ جو ساتھ ساتھ چلتے، حضور گھر بھی جاتے، صحابہ باہر کھڑے رہتے، پھر حضور گھر میں جاتے، پھر صحابہ باہر کھڑے رہتے، ایسا کر کے سب سے مل کر مسجد میں آ جاتے تھے۔ تو سارے کے سارے صحابہ انتظار میں کہ آج حضور نکلے نہیں، 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، اب کم مسئلہ حل کریں، کون پوچھے، کیا تحقیق کریں؟ تو صدیق اکبر اور عمر بھی تھے۔ ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم دیکھو کیا مسئلہ ہے، حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر تم دیکھو کیا مسئلہ ہے، یعنی ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ کچھ ہے، لیکن یہ کہ آپ اس پر ڈال رہے ہیں میں آپ پر ڈال رہا، یہ مسئلہ نہیں ہوگا، ہم دونوں جو ہے اجازت لے کر چلے جائیں، دونوں جائیں اندر، پتہ چلے گا کیا مسئلہ ہے۔ تو دونوں نے اجازت مانگی، حضرت ابو بکر عمر ہم دونوں یہاں ہیں، باہر اندر آنا چاہتے ہیں۔ تو ماؤں نے پردہ کر لیا اور حضور نے اجازت دی، لیکن اجازت سے غصہ ٹپک رہا تھا۔ ایک تو اجازت یہ ہوتی ہے اہلا سہلا مرحبا مرحبا مرحبا، ایک نہیں آ جا، جس سے ناراضگی ٹپک رہی تھی۔ دونوں کو دونوں آ گئے، داہنی طرف ابو بکر بیٹھے، بیچ میں حضور ہے، بائیں طرف حضرت عمر ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، اب یہ خاموشی کون توڑے؟ صدیق اکبر نے اشارہ کیا حضرت عمر کی طرف کہ تم کچھ شروع کرو بات۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ شروع کرو، صدیق اکبر نے کہا نہیں آپ کچھ شروع کرو۔ حضور خاموش ہے، مائیں خاموش ہے، کیوں ناراض ہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا کہ حضرت اب تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ میں تھے تو ہماری عورتیں تو وہاں ہماری بہت خدمتیں کیا کرتی تھیں، لیکن مدینہ منورہ میں ہم جب آئے اور یہاں کی عورتوں کو دیکھا تو اب تو ہماری عورتیں بھی شیرنیاں بن گئی ہیں، یہ حضرت عمر نے کہا۔
اور یہ حفصہ بیٹھی ہے. حفصہ کی ماں کے ساتھ میرا ایک دن پہلے قصہ ہوا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ روزانہ میں تہجد میں اٹھتا تھا تو حفصہ کی امی جو ہے میرے لیے عطر بھی رکھ دیتی تھی, مصلی بھی رکھ دیتی تھی, پانی بھی رکھ دیتی تھی, مسواک بھی رکھ دیتی تھی, لوٹا بھی رکھ دیتی تھی. 2-4 راتیں حضرت ایسی گزری کہ نہ مسواک, نہ مصلی, نہ خوشبو, نہ پانی, کوئی چیز کا ٹھکانا ہی نہیں. تو میں نے حفصہ کی امی سے کہا, میں نے کہا کہ کیوں طبیعت خراب ہے تمہاری, مصلی بھی نہیں ہے, کھانا بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. تو اس نے مجھے شیرنی کی طرح جواب دیا, طبیعت اچھی ہے. اچھا طبیعت اچھی ہے تو پھر خدمت کیوں نہیں؟ تو اسے لیتے لیتے کہا میرا خرچہ بڑھا. جب حضور نے یہ سنا تو حضور ہنس دیے, ارے یہ بھی خرچے بڑھانے جمع ہوئی ہے سب. ظاہر الموضوع اس کا کہتے ہیں عربی میں. بات سامنے آ گئی. ظاہر الموضوع حضرت عمر کہتے تھے مکہ مکرمہ میں جو ہم سب تھے تو ہماری عورتیں ہمارے قابو میں رہتی تھی, مدینہ منورہ میں آ کر تو یہ شیرنیاں بن گئی. ہمارے یہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں مشہور ہے اور کتابوں میں بھی لکھتا ہے کہ مکہ میں بیوی پر شوہر غالب رہتا ہے اور مدینہ میں عورت غالب رہتی ہے. یہ قصے مشہور ہے اس کے. تو حضرت مکہ میں دیکھ کے خاصی تھی ہمارے ساتھ تھی, یہاں پر مدینہ انصار کی عورتوں کو دیکھا یہ ہم پر غالب ہو گئی. حضور ہنسنے لگے, یہ بھی اسی لیے جمع ہوئی ہے سب. اب بات کھل جائے گی. صدیق اکبر کھڑے ہوئے, حضرت عائشہ کے سر پر جھک ماری, ابو بکر اور عمر کھڑے ہوئے, حضرت حفصہ کے, اگر تمہیں خرچہ چاہیے ہم سے مانگو, حضور سے مت مانگنا. قصہ ختم ہو گیا. ٹھیک اس قصے کے 2 سال کے بعد جب فتوحات ہونے لگی, بحرین سے مال آنے لگا, وہاں سے مال آنے لگا, مدینہ میں جو ہے ریل پل شروع ہو گئی, مال کی لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا سب. تو ماؤں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب پہلے ڈیمانڈ کیا تھا اس کو پیسہ تھا نہیں, اب تو ماشاء اللہ پیسہ ہی پیسہ ہے. تو سارے ماؤں نے یہ طے کیا آپس میں کہ دیکھو ایک تاریخ مقرر کر لو حضور کے سامنے بات رکھنے کی, لیکن ہر ماں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تھوڑا تھوڑا کان میں ڈالنا شروع کرو تاکہ وہ تاریخ جب آئے اب بات رکھیں گے تو ہماری بات منظور ہو جائے گی. یہ ان کے مشورے میں طے ہوا. اب ہر ماں کے پاس حضور جاتے تھے تو ہر ماں کیا سمجھتی تھی, ارے میں کیوں حضور کے کان میں ڈال دوں, یہ کالی ہنڈیا میرے سر کیوں نہیں, وہ تو کہے گی, وہ تو کہے گی, وہ تو کہے گی, کسی نے کہا ہی نہیں. اور تاریخ آ گئی. اب وہ تاریخ آ گئی, ساری مائیں پھر جمع. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ درائم ماں باپ. تو اب کیا مسئلہ ہے, وہ تو ختم ہو گیا تھا مسئلہ, اور پھر سے جمع ہوں گے, کیا مسئلہ ہے. اور خاموش. تب حضرت عائشہ نے یہ فرمایا آج نے بریانیاں نہیں کھانی. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں تو بریانی تھی, اس زمانے میں چاول بھی نہیں تھے, چاول بھی بعد میں آئے ہیں وہاں. کیا قورمے نہیں کھانے, بریانیاں نہیں کھانی, بس یہ کہتا رہا یہ فاقے کب تک رہیں گے. ہم جوان ہیں, مالداروں کی بیٹیاں ہیں, کبھی کھانا ملتا ہے کبھی کھانا نہیں ملتا. تو حضور نے جواب دیا یہ نبیوں کا مہمان تمہارے گھر میں ہے, اس نبیوں کے مہمان کو اپنے گھروں سے نکالنا چاہتی ہو. یہ کیا کہ حضور نے قسم کھائی دی جاؤ 1 مہینے کے لیے تمہاری میری جدائی. کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو ماؤں نے کسی نے پاؤں پکڑا, کسی نے پاجامہ پکڑا, کسی نے حضرت معاف معاف. آپ نے ایک نہیں سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل گئے اور باہر نکل کے کہا این الرباح, این الرباح. ربا یہ حضور کے غلام تھے. این الرباح, این الرباح. ربا کہاں ہے, ربا کہاں ہے. فرمایا سے حاضر حاضر. چلو مشربہ ابراہیم میں چلے گئے. مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے, فجر کی نماز کے بعد ساتھی میں جو روزانہ وہاں لے جاتے تھے
اور وہیں سے پھول خرید کر لاتے تھے. تو میں مشربہ ام ابراہیم کا قصہ ان کو سناتا تھا. دیکھو میں نے کہا مشربہ ام ابراہیم لکھا ہوا ہے تو کیا قصہ یہ ہے. حضور وہاں سے ناراض ہو کر نہیں آئے تھے. وہ پھول بیچنے والے کا نام بھی یونس اور میرا نام بھی یونس, افغانی. اور پورے مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا کہ ماؤں کو طلاق ہو گئی. جو سنتا مسجد نبوی میں آتا, جو سنتا مسجد نبوی میں آتا, رونا دھونا شروع. عورتیں آ گئی, مرد آ گئے. اتفاق ایسا تھا کہ حضرت عمر تھے ہی نہیں. صدیق اکبر نے فوراً بلوایا حضرت عمر کو. عمر کو بلاؤ. ان کا ایک پارٹنر تھا حضرت عمر کا پارٹنر, تو یہ پارٹنر کے ذریعے سے بلایا. حضرت عمر کو بلا لاؤ, بہت بڑا معاملہ ہوا ہے. پارٹنر گیا. عمر بہت بڑا حادثہ ہو گیا مدینہ میں. حضرت عمر نے اندر ہی سے کہا کیا ملک غسان نے حملہ کر دیا؟ اس زمانے میں ملک غسان کے حملے کی خبریں چلتی تھی, وہ آنے والا ہے, حملہ کرے گا. کیا ملک غسان نے حملہ کیا؟ ملک غسان نے حملہ نہیں کیا, ماؤں کو طلاق ہو گئی. حضرت عمر نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ماؤں کو طلاق ہوئی ہے تو یہ علامت ہے حضور کے انتقال. یہ حضرت عمر نے کہا. دونوں کے دونوں آئے مسجد نبوی میں ابو بکر کے پاس. ابو بکر بیٹھے ہوئے رو رہے, ہچکیاں مارتے. حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کے کہا کیوں رو رہے ہو؟ بس جو تم سن رہے میں سن رہا ہوں. آپ نے عائشہ سے پوچھا؟ کہنا میں نے عائشہ سے نہیں پوچھا, شرم آتی ہے, میری بیٹی لیکن ہے ام المؤمنین, شرم آتی ہے. میں حفصہ سے جا کر پوچھتا ہوں کیا بیٹا ہے. حضرت حفصہ کے پاس آئے حضرت عمر, وہ رو رہی تھی. بیٹا کیا ہوا؟ ہم نے ایسا سنا ہے کہ اس دن میں تم سب کو طلاق دے دی. حضرت حفصہ نے کہا ہاشا وکلا, نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو ہوا کیا؟ تو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. ہم نے کہا کہ فاقے ہم سے دور ہو جائے. تو حضرت عمر نے ایک جھپ ماری حضرت حفصہ کی پیشانی پر اور یوں کہا کہ حفصہ میں ہمیشہ سے تجھے سمجھاتا تھا کہ اس معاملے کے اندر عائشہ کے پیچھے پیچھے مت چل. عائشہ کا درجہ بہت اونچا ہے, صرف وہ درجہ نہیں ہے. عائشہ کا درجہ تو اتنا اونچا ہے کہ اس کے لحاظ سے قرآن اترتا ہے. اتنا اونچا ہے کہ عائشہ کی سفاری ہوتی ہے تو مدینہ والے ہڈیاں بھیجتے ہیں, آسمان والے خوش ہوتے ہیں. اب بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ حضرت حفصہ نے کہا یہ مشربہ ام ابراہیم میں گئے ہیں. حل ما ہوا حل, کوئی ہے ساتھ میں؟ ربا ہے ساتھ میں. حضرت عمر کہتے ہیں صدیق اکبر کے پاس آیا میں اور میں نے کہا کہ رو عمر, تھوڑا سا مسئلہ سامنے آ گیا ہے, میں جا رہا ہوں. وہاں گئے, سردی کا گرمی کا زمانہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تھے, ربا باہر کھڑے ہوئے تھے. حضرت عمر نے ربا سے کہا کہ ابھی کہہ دو عمر آئے ہیں, ملنا چاہتے ہیں. تو حضور نے اندر سے کیا کہا, اجازت نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. ارے مجھے منع کر دیا. اس حال میں اگر میں مر گیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ اتنا بوجھ تھا اس پر. حضرت عمر سیدھے اپنے گھر پر آئے اور اپنے گھر پر آ کر تلوار ہاتھ لی اور تلوار ہاتھ میں لے کر سیدھے وہاں پہنچے اور زور سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تلوار میرے ہاتھ میں ہے, آپ کی محبت میں آیا ہوں, حفصہ کی محبت میں نہیں آیا. آپ مجھے اندر سے حکم دے دیں, حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. بیٹے کی محبت میں نہیں آیا, آپ کی محبت میں آیا ہوں. زور سے کہا. جب یہ کہا حضرت عمر نے تو فوراً حضور نے فرمایا آ جا آ جا. حضرت عمر کہتے تھے میں داخل ہوا, صرف چادر پہنا ہوا تھا حضور نے. یہ کرتا وغیرہ نہیں تھا, کرتا بنیان کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, گرمی کے دن تھے, چٹائی تھی. میں بیٹھ گیا. پہلے تو میں نے ہنسا کر معاملہ ختم کر دیا تھا, لیکن یہ معاملہ تو ہنسانے کا تھا نہیں, یہ کچھ اور موضوع تھا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ یہود نصارہ کتنی اچھی کوٹھیاں ہیں ان کی، کتنے اچھے کپڑے، اچھے مکانات، اچھا کھانا، آپ اللہ کے نبی ہیں، نہ آپ کے پاس کھانا ہے، نہ آپ کے پاس کوٹھیاں ہیں، نہ آپ کے پاس زیادہ کپڑے ہیں، بس میں نے تو اتنا کہا حضور ایک دم سے بیٹھ گئے، ایسا بیٹھے کہ چٹائی کے نشانات میں پیٹھ پر دیکھ رہا ہوں اور کہاں کا تل لگے، تل ہوتے وہی میں دیکھ رہا تھا. اور حضور نے کہا کہ عمر تو بھی مال و منال کے چکر میں پڑ گیا، اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. عقل مند آدمی نتیجے کو دیکھتا ہے، حال کو نہیں دیکھتا. ایک مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے آتے رہے، وہاں سے 4 کلومیٹر پڑتا ہے، 4-4.5 کلومیٹر ہر نماز میں آتے. چونکہ میں تو وہاں رہتا ہوں نا، تو میں تو خود وہاں فجر کی نماز صبح ساتھی لے جاتے ہیں وہاں. تو دیکھتے دیکھتے مجھے بھی ساری تاریخیں پڑی ہوئی ہے، یہاں سے گئے، یہاں سے گئے، یہاں سے گئے، روزانہ آتے. پھر آیا تو تخیر نہ. اچھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو مائیں جو ہے وہ دیکھتی تھی کہ ہمارے قبروں کی طرف دیکھتے کہ نہیں دیکھتے، لیکن حضور اپنا سر جھکائے ہوئے آئے، سر جھکائے ہوئے چلے گئے، نماز پڑھائی چلے گئے. تو مشورہ بہت بات چیت کر کے نکل گئے. پھر آئے تو تخیر نازل اختیار والی آئے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اس کو کہتے ہیں اختیار والی آیت. اے پیارے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کا مال و منال چاہیے، دنیا کی عزتیں چاہیے، دنیا کے مکانات چاہیے، کپڑے چاہیے، آ جاؤ، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، دین کے کام کو چاہتی ہو، اسی طریقے سے قربانیاں دے کر تمہیں زندگی گزارنی پڑی. اس کو کہتے ہیں اختیار والی آیت، عربی میں کہتے ہیں آیت تخییر. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور رو دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سب سے پہلے حضرت عائشہ کے کمرے میں آئے. جب حضرت عائشہ کے کمرے میں آئے، سلام کیا، السلام علیکم یا عائشہ. تو حضرت عائشہ نے کہا مت آنا، مت آنا، آپ مت آنا، تشریف مت لائیے. آپ نے بتایا کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی تو ایک مہینے میں ایک دن باقی ہے. محلم یا رسول اللہ، محلم یا رسول اللہ، ٹھہرے رہیے، ٹھہرے رہیے. آپ نے ایک مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی تو جو ایک مہینے میں ایک دن باقی ہے. تو حضور نے بھی کھڑے کھڑے جواب دیا، عائشہ کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے. یہ حضور نے جواب دیا. پھر حضور اندر داخل ہوئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ آیت تخیر نازل ہوئی ہے، میں لے کر آیا ہوں، لیکن جواب دینے میں جلدی مت کرنا. تو جو جواب دے گی وہ عرش پر لکھا جائے گا، تیرے زبان سے نکلا وہاں لکھا جائے گا. ماں باپ کو مشورہ کرنا پھر جواب دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی. حضور آیت پڑھ کے سنا نہیں رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ اب آپ مجھے آیت پڑھ کے سنا دو، مجھے ماں باپ سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جواب دوں گی، ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. تو حضور نے فرمایا جواب دینے میں جلدی مت کرنا، سوچ سمجھ کے جواب دینا، تیری زبان سے جو نکلا وہ ہو جائے گا. خلاصے کلام
اور دوسرے جملے میں یہ کہ طلاق کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تم کو ہمیں نہیں رہنا، ہو گئی طلاق. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یعنی معاملہ تمہارے ہاتھ میں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا. ماں ایسا کہتے تھے کہ نہیں مجھے آیت تو پڑھ کے سنو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے آیت پڑھ کے سنو. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. جو حضور نے یہ آیت پڑھ کے سنائی تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے میرے ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اِنِّی أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اس حال میں خوش ہوں، کھانا ملے تو خوش، کھانا نہ ملے تو خوش، جیسے کپڑے ملے تو خوش، نہ ملے تو خوش، نہ خوش. آپ نے فرمایا بہت اچھا جواب دیا، بہت اچھا جواب دیا. تو میری بیوی ہے، نکلے نہیں ہے مطلب تو میری بیوی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس نکلے دوسرے ماؤں کی طرف جانے کے لیے اسی آیت کو لے کر، حضرت عائشہ پیچھے سے دوڑی آئی. فرمایا حضرت دوسری مائیں پوچھیں گی تو عائشہ کا کیا جواب ہے، میرا جواب مت بتانا. آپ نے فرمایا نہیں، میں ضرور بتاؤں گا کہ عائشہ کا یہ جواب ہے، یہ جواب دیا میں ضرور کہوں گا کہ عائشہ کا یہ جواب. یہ قربانی کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے، یاد رکھنا. کھانے کی کمی، کپڑوں کی کمی، معاملات کی کمی، پیسوں کی کمی، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. کبھی جب ماں شہید ہو رہی ہے، کبھی بیٹا شہید ہو رہا ہے، کبھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کبھی کچھ نہیں، اور دن ہم تک پہنچا. آج اللہ نے ہمارے لیے کتنی سہولتیں پیدا کی ہے، کھانا بھی ہے، کپڑے بھی ہے، مرکز بھی ہے، ایئر کنڈیشن بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں. بس صحابہ کہتے تھے عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں اس وقت صحابہ تو رہے ہی نہیں تھے، تابعین لوگ تھے. جب مدینہ منورہ کے گورنر تھے عمر ابن عبدالعزیز، تو جب عمر ابن عبدالعزیز گورنر تھے تو بادشاہ نے خط لکھا کہ حاجی بہت آ رہے ہیں، ماؤں کے مکانات کو گراؤ اور مسجد نبوی میں داخل کرو. تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ماؤں کے مکانات کو کیسے گراؤں گا. تو بادشاہ کو خود لکھا کہ حضرت میری سمجھ میں نہیں آتا، مدینہ کے فقہا بھی منع کر رہے ہیں یہ مکانوں کو رہنے دو ایسے ہی، تاکہ قیامت تک کے آنے والے حاجی دیکھیں کہ نبی نے کون سے مکانوں میں زندگی گزاری ہے. پھر بادشاہ نے بتایا کسی بھی حال میں گراؤ. امر الملک جب آرڈر آیا بادشاہ کی طرف سے تو عمر ابن عبدالعزیز چونکہ گورنر تھے مدینہ کے، انہوں نے سارے احباش کے جمع کیے حبشیوں کو، جو مکان کے گرانے کا کام وہ کرتے تھے وہ لوگ حبشی. تو بھائی چلے مکانات گرانے، حبشی نے منع کیا ہم نے گرائیں گے، لیکن حکم عمر ابن عبدالعزیز کا حکم تھا کہ نہیں کرنا ہے تمہیں. جب مکانات کے گرانے کی باری آئی تو کتابوں میں لکھا ہے مدینہ منورہ کے بوڑھے، مدینہ منورہ کے مرد، مدینہ منورہ کی عورتیں دیواروں سے آپ پر چپک کے کھڑی ہوں گی، پہلے ہماری جانیں جائیں گی پھر یہ دیواریں گریں گی. ان مکانوں میں حضور نے قربانیاں دی ہیں، ان مکانوں میں قرآن نازل ہوا ہے، ان مکانوں میں آنسو بہے گے، ان مکانوں میں امت کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں، ان مکانوں میں بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں. عمر ابن عبدالعزیز ایک ایک کو سمجھاتے تھے، ایک ایک کو سمجھا بجھا کر نکالتے تھے، بھائی بادشاہ کا حکم ہے، بھائی بادشاہ کا حکم ہے. تب جا کر وہ مکان گرے ہیں. حضور کو ہم سے بہت پیار ہے، ہم کو حضور سے اتنا پیار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنا بھائی بہن بنایا ہے. انتقال کا وقت قریب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
تو حضرت جبریل آئے تھے، جس کا انتقال کا وقت ہوتا تھا پہلے تو اسرائیل آتے ہیں نا بھائی، لیکن وہاں الٹا معاملہ تھا، اسرائیل وغیرہ سب باہر، حضرت جبریل آئے کہ پہلے نے اجازت دی. کیا جبریل نے کہا کہ حضرت پوری ٹیم لے کر آیا ہوں، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ تو اس نے فرمایا جبریل مجھے بھی اللہ سے محبت ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے اللہ کے پاس میں جاؤں، لیکن مجھے صرف ایک بات کا اشکال ہے، ایک بات کھٹک رہی ہے. آپ نے جبریل نے فرمایا کیا؟ یہ فرمایا کہ میری بات میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. یہ ہمارا تمہارا فکر، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بیٹیاں، اپنے نواسے نواسیاں، ان کا نام نہیں لیا، میری امت کا کیا ہوگا، مجھے ہی فکر ہے. حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دے میں پوچھ لوں. ہاں، اللہ پاک مجھے یہ فکر ہے کہ آپ حضور کی امت کا کیا ہوگا. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ پیارے نبی جی کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ آپ میری امت کا ٹینشن نہ لیں، آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے، میں آپ کو خوش کر دوں گا. اس کو کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. تب حضور کا انتقال ہوا ہے. انتقال سے پہلے ایک ہفتہ پہلے، 8 دن پہلے، 10 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور نے ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر آج ذرا کچھ مجھے ایسا خواب میرے جی میں ہے کہ بقیہ والوں کو جا کر بھی سلام کروں، اور میرے جی میں ہے کہ شہدائے احد کو بھی سلام کروں. تو مجھے آپ لوگ لے جاؤ، طبیعت خراب کیا، مجھے آپ لوگ لے جاؤ. چلا یہ صحابہ نے سب تدبیر کی، ترتیب بنائی، سواری کا انتظام، کون اٹھائے گا، چونکہ آپ کمزور ہو چکے تھے، زیادہ چل نہیں سکتے تھے، اور حالت خراب تھی آپ کی، یعنی بہت ہی کمزوری، کبھی بھول جاتے تھے کوئی چیز، یہ حالت تھی آپ کی. تو جب صحابہ نے کہا کہ حضرت اب نظام بنا، چنانچہ جب نے نظام بنایا، ابوبکر بھی ساتھ تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، سب ساتھ، اور بقیع میں لے گئے، سب کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل البقیع انتم لنا سلف ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ لکم لاحقون. پھر شہدائے احد کی طرف لے گئے اور وہاں جا کر شہدائے احد کو بھی سلام کیا اور کہا کہ دیکھو تھوڑے دنوں کے بعد میں تمہارے پاس آنے والا ہوں. جملے کہے. واپس جب آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر کہاں ہے؟ ابوبکر کہاں؟ حضرت حاضر کیا ابوبکر میرے بھائی نے تو میرا سلام کہنا. تو صدیق اکبر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. اللہ تم میرے بھائی نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو. میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرے بعد آئیں گے، یعنی میں اور آپ لوگ، اور میری باتوں پر یقین کر کے قدم اٹھائیں گے، قدم اٹھا کر وہ اس پر عمل کریں گے، وہ میرے بھائی بہن ہیں، ان کو میرا سلام کہنا. اتنا پیار دیا ہے حضور نے آپ کو ہمیں. کیا کوئی بات ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا تو عمل کرتے نہیں کرتے ہم لوگ؟ ہم نے حضور کو دیکھا ہے کہ روزانہ میں امت کے لیے دعا کرتا ہوں. حضرت عائشہ سے کہتے تھے روزانہ آج تیرے لیے دعا کی ہے تو اتنی خوش ہو گئی، یہی دعا 5 نمازوں کے بعد میں کرتا ہوں میری امت کے لیے کہ امت کے مردوں کو عورتوں کو معاف کر دے. آج اتنی محبت ہم کو ہمارے نبی سے ہے. ہاں زبانی محبت بہت ہے، بڑے اشعار پڑھیں گے ماشاءاللہ. ہمارے مدینہ منورہ میں آتے ہیں، بڑے بڑے اشعار پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی تمہارا اشعار پڑھنا مبارک، لیکن پھر اپنا چہرہ بھی تو دیکھو. پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ داڑھی ایسی رسول کی سنت ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی آدمی کے ساتھ جاتی ہے. تمہارے کپڑے دیکھو، تمہارے حلیے دیکھو، حشر کے میدان میں کیا جواب دو گے اللہ رسول. بڑی لمبی تفصیل ہے، لمبے قصے ہیں. میں تو آپ حضرات سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ سارا مجمع سنتوں پر چلنے کی نیت کرے انشاءاللہ.
اور اس کے لیے آسان طریقہ ہے ہمارا دعوت کا کام. ہمارا دعوت کا کام جو ہے نا یہ سیدھا سادہ ہے. ہم نے بگاڑا ہے دعوت کا کام، ہم نے بگاڑا ہے. اور دعوت کا کام تو بہت سیدھا ہے. 3 دن دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ چلہ دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ 3 چلہ دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی لڑائی نہیں تھی. لیکن جہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جاؤ نقصانیت آتی ہے، ایک بات یاد رکھنا، برا تو نہیں مانو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ ایک سوال ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کے نیتوں میں کھوٹ تھا. ان کی وجہ سے جہنم کا اللہ بھڑکائے گا. یہ سعر کا جملہ آتا ہے، یہ سعر بھڑکائے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کا کام کرتے کرتے، مدرسہ چلاتے چلاتے، خانقاہ چلاتے چلاتے کوئی اگر بگڑ گیا تو حرم شریف میں کعبے کے اندر جا کر بھی سدھرے گا نہیں. یہ ابا کہتے تھے. حرم شریف میں بیٹھا ہوا طواف زیارت کے بعد آدمی بہت تھکتا ہے، تو بہت تھکے ہارے بیٹھے ہوئے پاؤں لمبا کر کے ایک نوجوان بھاگا آیا، السلام علیکم مولانا. حضرت السلام علیکم. السلام. بٹھایا ان کو میں نے. تو مولانا ایک دعا کرنا، آپ حج میں ہیں ماشاء اللہ. میں نے کیا دعا کروں؟ میں نے ایک مدرسہ کھولنے کا ارادہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی مدرسہ کھولو، ضرور کھولو، اللہ تعالیٰ برکت دے، لیکن میری ایک نصیحت پر عمل کرو گے بھائی؟ میں نے کہا ضرور کروں گا حضرت. میں نے کہا مدرسہ کھولنا، دکان مت کھولنا. دکان مت کھولنا، دکانیں بہت کھل گئی. یہ دکانوں کی وجہ سے تو ہم لوگ اجڑے، یہ دکان کی وجہ سے اجڑے. دکان مت کھولنا، مدرسہ کھولو. کون منع کرتا ہے؟ مکتب کھولو، مدرسہ کھولو. مفتی احمد خانزوری کے پاس ہمارا پروگرام تھا، 15 دن ایک مہینہ ہوا ہوگا. ہم سب وہاں ہم گئے تو ڈھابے مدرسے میں، وہاں طلبہ میں بیان بھی ہوا. مفتی صاحب کے پاس بھی ہم بیٹھے کافی دیر تک. مفتی صاحب بھی جو ہے وہ بھی باتیں کرتے رہے، ہم بھی. حالانکہ مفتی صاحب مشغول آدمی، ہم مشغول آدمی. لگا لے بیٹھو مزہ آ رہا ہے. تو میں نے قصہ سنا ہے. میں نے کہا دکان مت کھولنا، تو انہوں نے میرا ارے بالکل صحیح کہا تم نے. آج کل لوگ دکانیں کھولتے ہیں، پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں، دکان کھولنا کوئی چندہ آتا ہے نا، اس کی وجہ سے تو ختم ہو جاتا ہے. یہی حال ہے دعوت کا کام کا. دعوت کا کام اللہ کے لیے کرے گا اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے تو 100 نسلوں تک اللہ ہماری اولاد کی رعایت رکھے گا. 100 نسلوں تک اللہ ہماری اولاد کی رعایت رکھے گا. کہ اس کے باپ نے اللہ کے بندے کو بلایا تھا، اس کے دادا نے بلایا تھا، اس کے فلاں نے بلایا تھا. اللہ ظاہر نہیں کرتا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضرت عباس جو ہے خود بینک سے بہت پیسے تھے ان کے پاس. حضرت عباس کے پاس لوگوں نے لے رکھے تھے سود کے اوپر. جب فتح مکہ ہوا اس وقت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو میرے چچا کا جو سود ہے وہ میں نے سب کو معاف کر دیا جس کے پاس سے لینا تھا. تو حضرت عباس کھڑے ہوئے تھے. یہ کہا کہ میرے بھتیجے نے سود معاف کیا ہے، میں نے اصل بھی معاف کر دیا. حضرت عباس نے کہا جو اصل ہے میرا یہ بھی معاف کر دیا میں. ہو گئی بات. یہ ان کی قربانی تھی. ان کی قربانی کی وجہ سے 600 سال تک ان کے خاندان میں اللہ نے حکومت باقی رکھی. بنو عباس بنو عباس بنو عباس بنو عباس بنو عباس. اللہ کسی قسم سے ضائع نہیں کرتا. اس لیے حشر کے میدان میں کچھ لوگ آئیں گے اور کچھ لوگ آ کر کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے تو بہت چلے لگائے تھے، میرے چلے دکھائی نہیں دے رہے. میں نے تو 3 دن بہت لگائے تھے، میرے 3 دن دکھائی نہیں دے رہے.
میں نے تو قرآن بہت پڑھا تھا، میرا قرآن دکھائی نہیں دے رہا ہے، میں نے تو حج عمرے بہت کیے تھے، وہ میں نے چندے بہت دیے تھے، دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے کیا تھا، لیکن تم نے جن کی غیبتیں کی تھی تمہاری نیکیاں ان کے کھاتے میں چلی گئی، تو خالی ہے۔ اس سے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے آدمی کرے، اور چپ کیسے کرے، چھپی نیکی، چھپی نیکی کے بعد دعا مانگو، دیکھو آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی۔ نیکی ایسے کرو کوئی نہ جانے، آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، بیوی کو ہی پتہ نہیں، ایسی نیکی کرو چپکے سے، صدقہ کرو یا پھر دعا مانگو، قرآن پڑھو، کوئی نہیں جانتا، پھر اللہ سے چپکے سے کہو کہ اللہ یہ میں نے چھپی نیکی کی ہے نا، اس کے برکت سے میری پریشانی دور کر، دیکھو کیسی پریشانی دور ہوتی ہے تمہاری، کرو گے انشاءاللہ۔ اب ایک ہدیہ دے دوں آپ لوگوں کو بھائی، نبی کی بات کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار ہو جاتا ہے، اور 20 مرتبہ پڑھے 2 محل، 30 مرتبہ پڑھے 3 محل، 4 مرتبہ 40 مرتبہ پڑھے 4 محل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا، محل۔ حضرت عمر نے کہا جب 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل ایک بنگلہ تیار ہوگا، آپ نے فرمایا ہاں حضرت پھر تو میں تو بہت بنگلے بناؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا جس نے بنانے بنا، بناتے بناتے تو تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو آج کل میں میرے ساتھیوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا فون نہیں کرے گا آپ کو۔ دنیا میں 2 بنگلے خریدنے انکم ٹیکس والے آتے نہیں آتے۔ جتنے فضیلتیں اس صورت کی بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر نہیں ہے وہاں شکاگو میں، امریکہ میں، اس نے کہا کہ مولوی صاحب تم نے یہ بیان آپ کا سنا، میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا، لیکن حضرت جی یہ بتائیے کہ مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے، نبی کی بات ہے، اتنے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا تو ٹینشن نہیں لے، آپ نے جارے جنت میں دیسو نہیں تو مشورہ کر ہی لیتے، ٹینشن مت لے، جب جنت میں جائیں گے مشورہ کر لیں گے، لیکن ملے گا ضرور۔ بس ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں، ایک صحابی تھے، اچھا ایک مشورہ اور دیتا ہوں، رات کو کبھی کبھار نیند نہیں آتی آدمی کو، کروٹے لیتا ہے، یوٹیوب دیکھتا ہے، کبھی گانے سنتا ہے، کبھی جو موسیقی سنتا ہے، اور یہ سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں سارے چکر چھوڑو، نیند نہ آئے تو جنت میں بنگلے بنانے شروع کر دو، آپ 5-6 بنگلے بھی بن جائیں گے، آپ کی نیند بھی آ جائے گی، فری کے بنگلے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں یار، اتنا میٹھا مولوی نارول میں نہیں ملے گا آپ کو، جتنا آسان کر کے سمجھایا آپ کو۔ ایک صحابی سے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، ان کا انتقال ہوا مدینہ میں، تبوک کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، تو حضرت جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو رہا ہے، بالکل ہو گیا ہے، تو کیا کریں؟ جنازہ پڑھنے والا کوئی ہے نہیں مدینہ میں، ہم جنازہ تو پڑھ لیں گے اس کا، لیکن اس کو کیا یعنی یہاں لاویں یا وہیں پہ دفن کریں، کیا کریں؟ تو اس نے فرمایا نہیں بھی اس کی لاش کو یہاں لاؤ۔ 600-700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک، سارے صحابہ ان کی لاش کو لے کر تبوک آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، اور پھر صحابہ فرشتے سے کہا کہ تم جو صحابہ نے فرشتے لے کر آئے ان کی لاش کو، صحابہ تو سارے کے سارے مدینہ میں تھے، وہ تبوک میں تھے، سارے فرشتے ان کی لاش کو لے کر مدینہ منورہ سے تبوک آئے، اور میں یہاں تبوک میں جنازے کی نماز پڑھی۔ حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت کیا کریں، ان کی لاش لے جائیں وہاں دفن کریں بقیع میں یا تبوک میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں بقیع میں دفن کرو۔ حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت اتنا بڑا احساس ملا ان کو، اور حضور نے پوچھا کہ جبریل اتنا بڑا احساس کیسے ملا اس کو؟ آپ یہ مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے۔
تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس لیے سورہ اخلاص پڑھو۔ اور ایک نصیحت کرتا ہوں، جو عمل آدمی کرتا رہے گا اور زیادہ کرے گا اسی حال میں اس کی موت آئے گی۔ اگر نماز پڑھنے کی بہت عادت ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے مرے گا، قرآن پڑھنے کی بہت عادت ہے قرآن پڑھتے پڑھتے مرے گا، مسجد میں آنے کی اس کی عادت ہے بیٹھنے کی، مسجد میں اس کا انتقال ہوگا، حج اور عمرہ کرنے کی اس کی عادت ہے تو اس کو کرتے کرتے مرے گا۔ 3 چلہ 4 چلہ 6 مہینہ 7 مہینہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی اس کی عادت ہے، اللہ اس کا اپنے پاس بلائے گا۔ کسی کو جو ہے تہجد پڑھنے کی عادت ہے، تہجد پڑھتے پڑھتے مرے گا۔ روزہ رکھنے کی عادت ہے، روزہ اور کسی کو اگر گانا سننے کی عادت ہے، گانا سنتے سنتے مرے گا۔ شراب پینے کی عادت ہے، شراب پیتے پیتے مرے گا۔ سگریٹ پینے کی عادت ہے، سگریٹ پیتے پیتے مرے گا۔ اس لیے انسان کے آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرو، اور اچھی عادتیں پیدا کرنے کے لیے دعوت سے اچھا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ مسجد بٹھاتے ہیں، 3 دن بھیجتے ہیں، یہی تو ہے، چلے بھیجتے ہیں، مشورے بٹھاتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں، فرشتے بھی موجود ہیں، آسمان پہ فرشتے ہیں، تو جنت میں بنگلے بناؤ گے نہیں بناؤ گے انشاءاللہ، اور جتنے بنانے ہو بناؤ، ملیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور کے پاس، حضرت جبریل آئے، اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے، لیکن جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو یہ ابو ذر ہے؟ فرمایا میں ایسے پہچانتا ہوں کہ مدینہ والے بھی ان کو نہیں جانتے جتنا آسمان والے پہچانتے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے، جب مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی بہویں چائے بناتے بناتے 2-4 بنگلے بنا دو، روٹی بناتے بناتے 2-4 بنگلے بنا دو، کرو گے انشاءاللہ؟ اور اللہ کے راستے میں نقل و حرکت۔ یہ بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ جلدی کھڑے ہو کر اپنے نام لکھاؤ، 3 چلہ 1 چلہ جو بھی ترتیب ہو اس کے لیے کون کون تیار ہے؟